السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تفسیر القرآن جو ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 32 سے لے کر انشاءاللہ 35 تک کا ترجمہ کیا جائے گا اور اس کی تشریح بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو 32 میں ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ، اور یہی سزا ہے ان کو جو لڑائی کرتے ہیں یحاربون اللہ، اللہ سے، نعوذ باللہ، جو ان کے لیے کیا سزا ہے، یعنی یہی سزا ہے ان کے جو لڑائی کرتے ہیں اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، ویسعون فی الارض، اور دوڑتے ہیں ملک میں، یعنی جو دوڑتے ہیں لوگوں میں فساد پھیلاتے ہیں، فسادن ان یقتلوا او یسلبوا، اور فساد کرنے کو، یعنی فساد کرتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور قتل و غارت کو عام کرتے ہیں، ان کے لیے ہی آیت نازل ہوئی ان یقتلوا او یسلبوا، کہ ان کو قتل کیا جائے، یعنی ان کو قتل کیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم، اور یا کاٹے جاوے ان کے ہاتھ کاٹے جاوے، وارجلہم من خلاف، اور پاؤں مخالف جانب سے، یا پاؤں کو مختلف جانب سے، اور ینفوا فی الارض، یا دور کر دیے جاویں اس جگہ سے، یا دور کر دیے جائے اس جگہ سے، ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ ان کی رسوائی ہے، کن کی رسوائی ہے؟ ان لوگوں کی جو فساد کرتے ہیں، آپس میں قتل و قتال کو عام کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ رسوائی ہے دنیا میں بھی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کتنی مرتبہ جو ہے تفسیر میں یہ بیان کر رہا ہے کہ ان کے لیے کیا ہے؟ آخرت میں بڑا عذاب ہے، جو یعنی کہ لوگوں کے فساد پھیلاتے ہیں، قتل کرتے ہیں، تو ان کے لیے فرمایا گیا کہ ان کے دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلُ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِ، مگر جنہوں نے توبہ کی، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے توبہ کا آخری وقت تک انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ کب آئے گا میری طرف اور میں اس کے سارے گناہوں کو کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں جنہوں نے توبہ کی، یعنی جنہوں نے توبہ کر لی، تو میں اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ کو کیا کر دیتا ہوں؟ معاف کر دیتا ہوں تمہارے قابو پانے سے، مگر جنہوں نے توبہ کی تمہارے قابو پانے سے، علیہم، پہلے، فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم جان لو، پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بخشنے والا، مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معاف کرنے کی صفت کس کی ہے؟ اللہ کی صفت ہے، انسان کی صفت نہیں ہو سکتی۔ انسان ایک بار معاف کرے گا، 2 بار معاف کرے گا، لیکن ہمیشہ انسان معاف نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا، اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایمان والے سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ تم ڈرتے رہو اللہ سے اور ڈھونڈو اس تک وسیلہ، یعنی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈتے رہو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور جہاد کرو اس کی راہ میں، یعنی کہ آپس میں جہاد کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تمہارا کیا ہو جائے؟ بھلا ہو جائے۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا مثلہ، اور جو لوگ کافر ہوئے، یعنی جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو لوگ انکار کرتے ہیں، جو لوگ کافر ہوئے، مگر ان کے پاس ہو جو کچھ زمین میں سے ہے سارا اس کے ساتھ، معه، اتنا ہی ہوا، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامت، اور ہوتا ہے کہ بدلہ میں دے اپنے قیامت کے عذاب سے، یعنی ان کے لیے قیامت کے عذاب سے، ما تقبل منہم، تو ان سے قبول نہ ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، تو ان کے واسطے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ تو اس کی تشریح انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ آج جمعہ ہے، تو آج جمعہ کا دن ہے، تو جمعہ کو میں چاہیے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب درود بھیجا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے درود پڑھیں اور استغفار پڑھیں اور دعاؤں کی کثرت کریں، نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ انشاءاللہ اس کی تشریح کل کریں گے۔ السلام علیکم۔